فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں الکوثر فی تفسیر القرآن جلد نمبر 9۔ مفسر ہیں حجت الاسلام مولانا محسن علی نجفی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 25ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 389، سورہ قیامت، جو کہ قرآن مجید کا 75واں سورہ ہے۔ اس سورہ کا نام پہلی آیت لا اقسم بیوم القیامہ سے ماخوذ ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورہ اعلان رسالت کے بعد یعنی بعثت سے 3 سال بعد نازل ہوئی ہے۔ آیات کی تعداد کوفی قرأت کے مطابق 40 اور دوسری قرأتوں کے مطابق 39 ہے۔ سب سے پہلے قیامت اور اعدائے حیات پر اللہ کی قدرت کا ذکر ہے، پھر قیامت کی منظر کشی ہے، آخر میں ایک بار پھر قیامت کے وقوع پذیر ہونے کا ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ بنام خدائے رحمان و رحیم، قسم کھاتا ہوں روز قیامت کی، قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس یعنی زندہ ضمیر کی۔ تفسیر آیت نمبر 1، لا یا خواہ زائدہ ہو یا لا قسمیہ ہو، دونوں صورتوں میں قسم کے لیے تاکیدی لفظ ہے، جیسے فلا و ربک لا یؤمنون، سورہ نساء کی آیت نمبر 75 ہے یہ۔ اس میں ہے نمبر 2، لا اقسم بیوم القیامہ، ان 2 آیتوں میں قیامت اور نفس لوامہ کی قسم ایک ساتھ کھائی ہے، لہٰذا قیامت اور نفس لوامہ یعنی زندہ ضمیر میں کوئی مناسبت ہونی چاہیے۔ ممکن ہے مناسبت یہ ہو کہ نفس لوامہ اور قیامت دونوں کی طرف سے انسان کا محاسبہ ہوتا ہے۔ نفس لوامہ ملامت اور سرزنش کرنے والا نفس ہے، جسے ہم ضمیر اور وجدان بھی کہتے ہیں۔ چنانچہ کسی جرم کے ارتکاب کی صورت میں انسان کو اپنی ضمیر کی عدالت میں حاضر کیا جاتا ہے، جہاں نہ کسی کی سفارش چلتی ہے نہ کسی کا زور، کیونکہ جرم کا ارتکاب اسی ضمیر کے سامنے ہوا ہے جس نے فیصلہ سنانا ہے۔ چنانچہ ضمیر کی یہ عدالت قیامت کے دن کی عدالت عظمیٰ کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے۔ ممکن ہے اسی مناسبت سے قیامت کے ساتھ نفس لوامہ کی قسم کھائی ہو۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ ہاں، ضرور کریں گے، ہم تو اس کی انگلیوں کے پور بنانے پر بھی قادر ہیں۔ تفسیر آیت، کل کے ملحدوں اور ان کے نیچر پرستوں یعنی مادہ پرستوں کا یہ گمان ہے کہ جب انسان کی ہڈیاں خاک میں مل جاتی ہیں تو کون انہیں دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 78 میں ارشاد ہوتا ہے، ان ہڈیوں کو خاک ہونے کے بعد کون زندہ کرے گا؟ پھر یہ سوال بھی پیدا کرتے ہیں کہ جب ہڈیاں خاک بن کر دوسری ہڈیوں سے مل جائیں یا کسی جانور کی غذا بن کر اس کی ہڈیوں کا حصہ بن جائیں تو اللہ انہیں کیسے جدا کرے گا؟ بلکہ یہ سوال مزید آگے بڑھتا ہے کہ انسان کا جسم ہڈیوں سمیت ہمیشہ تحلیل ہوتا رہتا ہے اور انسان کے تحلیل شدہ عناصر کاربن کی شکل میں آ کر درختوں اور فصلوں کا حصہ بن جاتے ہیں۔
درختوں کے میووں اور فصلوں کو دیگر انسان اور جانور اپنی غذا کے طور پر کھا لیتے ہیں، جس سے ایک انسان کے تحلیل شدہ عناصر دوسرے مسلم اور غیر مسلم انسانوں کے جسم کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اس طرح ہم دنیا میں ایک دوسرے کو کھا رہے ہوتے ہیں، تو اللہ انہیں کیسے جدا کرے گا؟ نمبر 2، بلا قدارین جواب میں فرمایا ہم انسان کی انگلیوں کی پوروں کو بنانے پر قادر ہیں۔ اس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ پوروں کے بنانے اور منتشر ہڈیوں کو جمع کرنے پہ قادر ہونے میں کوئی قدر مشترک ہے، یعنی پوروں کے بنانے پر قادر ہونے میں ایک دلیل ہے کہ اللہ منتشر ہڈیوں کو یکجا کر سکتا ہے۔ وہ دلیل کیا ہے؟ جواب دیا گیا کہ انسان کی انگلیوں کی ساخت اللہ کی حکیمانہ تخلیق کی ایک اہم نشانی ہے۔ انگلیوں کی ساخت، اس میں چیزوں کو اپنی گرفت لینے کے لیے بند کرنے اور کھولنے کی صلاحیت، پھر ان انگلیوں کے ساتھ انگوٹھے کا کردار وغیرہ، دلیل ہے کہ یہ ذات ہڈیوں کے منتشر اجزاء یکجا کر سکتی ہے۔ دوسری دلیل یہ دی جاتی ہے کہ انسان کی پوروں میں موجود لکیریں ہر ایک کی مختلف ہوتی ہیں، کسی دو شخص کی آپس میں نہیں ملتی، لہٰذا جو ذات ہر ایک شخص کی شناخت دنیا میں پوروں کی لکیروں کے ذریعے کروا سکتی ہے، کیا وہ قیامت کے دن انسانوں کی ہڈیوں کی شناخت نہیں کر سکتی؟ ہڈیوں کے ذرات جمع کرنے پر اللہ تعالیٰ کے ذات کا قادر ہونا آج کے طالب علم کے لیے کوئی معمہ نہیں رہا۔ ہمارا روز کا مشاہدہ ہے کہ دانہ جب خاک میں جاتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھ دی ہے کہ زمین کے 20 عناصر میں سے کس عنصر کو جذب کرنا ہے۔ اگر دانہ گندم کا ہے تو اس دانے کو پتہ ہے کہ کن عناصر کو جذب کر کے جوڑ دوں تو گندم بن جائے گی۔ اگر یہ دانہ مکئی کا ہے تو اسے علم ہے کہ مکئی اگانے کے لیے کن عناصر کو ملانا ہے۔ اسی طرح دنیا میں وجود میں آنے والے لاکھوں دانوں اور پودوں کو مختلف ہونا عناصر ترکیب کے مختلف ہونے کی وجہ سے ہے۔ یہ حقیقت کل کے سطحی لوگوں کے لیے دلیل ہے اور آج کے دانشوروں کے لیے بھی۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 9 میں ارشاد ہوتا ہے، اور اللہ ہی ہواؤں کو بھیجتا ہے تو وہ بادل کو اٹھاتی ہیں اور پھر ہم اسے ایک اجاڑ شہر کی طرف لے جاتے ہیں۔ سورہ روم کی آیت نمبر 19 میں ارشاد ہے، اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے اور اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے۔ یعنی جس طرح خاک میں موجود عناصر جمع کر کے ہم سبزہ بنانے پر قادر ہیں، اسی طرح تمہارے ذرات جمع کر کے تمہیں زمین سے نکالنے پر قادر ہیں۔ دوسرے لفظوں میں جہاں دانہ اپنے مطلوبہ عناصر پہچان لیتا ہے، وہاں کیا اللہ تعالیٰ انسان کے منتشر ذرات نہیں پہچان لے گا؟ سورہ یونس کی آیت نمبر 45 میں کا ترجمہ یہ ہے، فما لکم کیف تحکمون بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، بلکہ انسان چاہتا ہے کہ مستقبل میں عمر بھر برائی کرتا جائے۔ تشریح کلمات، لیفجر، الفجر سے کے معنی کسی چیز کو وسیع طور پر پھاڑنے اور شق کرنے کے ہیں۔ الفجور کے معنی دین کی پردہ داری یعنی نافرمانی کے لیے ہیں۔ تفسیر آیت، تکذیب قیامت کا اصل محرک یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور اس کا حساب دینے کی نوبت نہ آئے، عمر بھر فسق و فجور کرتا رہے، پھر اس کا کوئی محاسبہ نہ ہو۔ يسأل أيان يوم القيامة، وہ پوچھتا ہے قیامت کا دن کب آئے گا۔ تفسیر آیت، وہ انکار و تکذیب کے لہجے میں سوال اٹھاتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، یعنی کوئی قیامت آنے والی نہیں ہے۔ فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر، پس جب آنکھیں پتھرا جائیں گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے تو انسان اس دن کہے گا بھاگ کر کہاں جاؤں۔ تفسیر آیت، نمبر 1، اس آیت میں قیامت کے عظیم حادثے کا ذکر ہے کہ جب قیامت برپا ہونے والی ہوگی تو اس کائنات کو درہم برہم
ہوتے دیکھ کر آنکھیں پتھرا جائیں گی، جیسے کہ سورہ قلم کی آیت نمبر 43 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ نمبر 2، اور چاند بے نور ہو جائے گا، چاند کا نور سورج سے ہے، اور سورج کے موجود ہونے کی صورت میں صورت میں چاند بے نور نہیں ہو سکتا، لہٰذا ہو سکتا ہے کہ سورج بے نور ہونے کی بات ہے، جیسے فرمایا سورہ تکویر کی آیت نمبر 1 میں، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ عین ممکن ہے سورج لپیٹ لینے کا مطلب یہ ہو کہ اس کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ نمبر 3، اس آیت کی تفسیر میں متعدد اقوال بیان ہوئے ہیں اور جمع کے معنی بیان کیے گئے ہیں، جن کے ذکر کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہاں پر۔ البتہ ممکن ہے چونکہ قیامت کے دن موجودہ نظام درہم برہم ہو جائے گا تو کرات سماوی کشش سے نکل جائیں اور باہم ٹکرا جائیں، یا اس کی کوئی اور صورت ہو جو ہماری فہم سے دور ہے۔ نمبر 4، اس وقت قیامت کے بارے میں تمسخر کرنے والے یہ انسان پریشانی کے عالم میں پوچھے گا، ہے کوئی جائے فرار؟ یعنی وہ سمجھ جائے گا کہ اب بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر، نہیں، اب کوئی پناہ گاہ نہیں، اس روز ٹھکانہ تو صرف تیرے رب کے پاس ہوگا۔ تشریح کلمات: وزرا، وزر، الوزر پہاڑ میں جائے پناہ، اور الوزر بار گراں کے معنوں میں ہے، اور یہ معنی وزرا سے لیا گیا ہے جس کے معنی پہاڑ میں جائے پناہ کے ہیں، اور جس طرح مجازاً اس کے معنی بوجھ کے آئے ہیں، اسی طرح وزرا بمعنی گناہ بھی ہوتا ہے۔ تفسیر آیت نمبر 1، روز قیامت منکر قیامت اس سے بچنے کے لیے راہ فرار ضرور سوچے گا تو اسے جواب ملے گا، اب یہ یوم الحساب ہے، یہاں اللہ تعالیٰ کی براہ راست حکومت ہے، یہاں آج کسی کی بادشاہت ہے، آج کس کی بادشاہت ہے؟ اس کا جواب دینے والا کوئی نہ ہوگا۔ ندا آئے گی، آج اللہ واحد القہار کی حکومت ہے اور بادشاہت ہے، اور یہ ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 16۔ اللہ کی حکومت سے فرار ممکن نہیں ہے اور نہ اللہ سے بھاگ کر کسی جائے پناہ کی طرف جایا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، اس دن اگر کوئی ٹھکانہ ہے تو وہ تیرے رب کی ذات ہے، اسی کے پاس جانا ہے، یہاں تمہارا محاسبہ ہوگا، عدل ہوگا، عدل و انصاف کے مطابق تیرا فیصلہ ہوگا، تیری ابدی اور دائمی قسمت کا فیصلہ ہوگا۔ ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، اس دن انسان کو سب کچھ بتا دیا جائے گا جو وہ آگے بھیج چکا ہے اور پیچھے چھوڑ آیا ہوگا۔ تفسیر آیت: اس دن ہونے والے فیصلے کا مضمون خود انسان کے پاس ہوگا جسے اس نے اپنی پوری زندگی میں تیار کیا ہے۔ اس مضمون کے 2 حصے ہوں گے جو اس کو سنائے جائیں گے۔ اول حصہ قدمہ، وہ اعمال ہیں جو اس نے اپنی زندگی میں انجام دیے، چنانچہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 12 میں ارشاد ہوتا ہے، جو کچھ وہ آگے بھیج چکے ہیں اور جو آثار پیچھے چھوڑ جاتے ہیں وہ سب کچھ ہم لکھتے ہیں۔ اس آیت میں ما قدموں وہ اعمال خیر و بد ہیں جو انسان اپنی زندگی میں آگے بھیج چکا ہے۔ اسی طرح سورہ حشر کی آیت نمبر 18 میں ارشاد ہے، اور ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی روز قیامت کے لیے کیا بھیجا ہے۔ حصہ 2، وہ آخر وہ اعمال جو پیچھے چھوڑ آیا ہے، یعنی اس نے اپنی زندگی میں کچھ ایسے اعمال انجام دیے جن کے آثار کی زندگی کے بعد جاری و ساری رہتے ہیں، اس کا بھی حساب دینا ہوگا۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو کسی اچھی روایت کو رواج دے گا تو اس کے لیے اس کو رواج دینے کا ثواب ہے، اور جو اس پر اس کے بعد عمل کرے گا ان سب کے عمل کا بھی اس کے لیے ثواب ہے۔ اس پر عمل کرنے والوں کے عمل کے ثواب میں کسی کمی کے بغیر اور کسی بری روایت کو رواج دے گا تو اسے رواج دینے کا وبال بھی اس کے سر ہوگا، اور اس پر عمل کرنے والوں کا وبال بھی اس کے سر ہوگا، بغیر اس کے کہ اس کے وبال میں کوئی کمی ہو۔
اور یہ حدیث موجود ہے وسائل شیعہ کی جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 24 باب القیامہ سنن الفاظ صحیح مسلم کے ہیں۔ بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيره، بلکہ انسان اپنے آپ سے خوب آگاہ ہے اور خواہ وہ اپنی معذرتیں پیش کرے۔ تفسیر آیت نمبر 1، انسان اپنے اعمال سے خوب واقف ہے، اس کے اعضاء و جوارح تک ان اعمال سے آگاہ ہیں۔ کل یہ تمام اعضاء گواہی دیں گے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نہایت قریب سے اس کے اعمال سے واقف ہے۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 32 میں ارشاد ہے، بس اپنے نفس کی پاکیزگی نہ جتاؤ، اللہ پرہیزگار کو خوب جانتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ انسان کا باطن اگر درست ہو جائے تو ظاہر بھی مضبوط رہتا ہے، اور یہ حدیث موجود ہے الکافی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 295 پہ اور باب ریا میں موجود ہے۔ بصیرتن میں تاہ یا تو ثانین کے لیے یا تو تنیس کے لیے ہے، مخذوف حجت کی صفت کے طور پر نہیں۔ حجت صفرہ بصیرہ یا تاہ مبالغے کے لیے ہے، جیسے علامہ اور ناصبہ میں ہے، یعنی انسان اپنے آپ کو خوب جانتا ہے۔ نمبر 2، خواہ وہ لاکھ معذرتیں پیش کرے۔ ایک قول کے مطابق معذرت کی نہیں معذرہ مظاہر کی جمع ہے جو پردے کو کہتے ہیں۔ بنا بری ترجمہ اس طرح ہوگا کہ خواہ وہ پردہ ڈالے رکھے، یعنی ایک خیانت کار مجرم اپنی خیانت اور جرم کے ارتکاب کی لاکھ توجیہ اور عذر تراشے یا اس پر پردہ ڈالنے کی پوری کوشش کرے۔ اس کا ضمیر خوب جانتا ہے کہ اس نے اس جرم کا ارتکاب کس محرک کے تحت کیا ہے، اور اپنے ضمیر کو نہ دھوکہ دے سکتا ہے نہ اس سے چھپا سکتا ہے۔ لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه۔ اے نبی، آپ وحی کو جلدی یعنی حفظ کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ اس کا جمع کرنا اور پڑھوانا یقیناً ہمارے ذمے ہے، پس جب ہم اسے پڑھ چکے تو پھر آپ بھی اسی طرح پڑھا کریں، پھر اس کی وضاحت ہمارے ذمے ہیں۔ تفسیر آیت، قیامت کے دن مومنین اور کافروں کے احوال بیان کرتے ہوئے درمیان میں 4 آیتوں پر مشتمل جملہ معترضہ آ گیا جو وحی وصول کرنے کے طریقے پر مشتمل ہے۔ اس جملہ معترضہ کو دوران وحی ہی بیان کیا جا سکتا تھا، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوائل وحی میں قرآن کو وحی کے دوران ساتھ ساتھ پڑھتے تھے کہ کوئی لفظ رہ نہ جائے۔ فرمایا، نمبر 1، اپنی زبان کو اس غرض سے حرکت نہ دیں کہ وحی مکمل ہونے سے پہلے عجلت میں قرآن کو حفظ کر لیا جائے، بلکہ وحی مکمل ہونے کے بعد قرآن کو پڑھا کریں، جیسے کہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 میں بیان ہوا، اور آپ پر ہونے والی اس کی وحی کی تکمیل سے پہلے قرآن پڑھنے میں عجلت نہ کریں۔ نمبر 2، یہ بات ہمارے ذمے ہے کہ قرآن کو ذہن سے منتشر ہونے سے بچا کر صفحہ وجود میں مجتمع کر کے محفوظ کیا جائے، جیسے کہ سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 6 میں فرمایا، عنقریب ہم آپ کو پڑھائیں گے پھر آپ نہیں بھولیں گے۔ چونکہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حواس کے ذریعے نہیں پڑھایا جاتا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود میں اتارا جاتا ہے، جس میں فراموشی کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ نمبر 3، اور قرآن آپ کی زبان پر جاری کرنا بھی ہمارے ذمے ہے، لہٰذا وحی وصول کرنے کے بعد آپ کے قلب میں قرآن محفوظ کرنا، پھر اسے آپ کی زبان پر جاری کرنا ہمارے ذمے ہے۔ محفوظ کرنے میں خلل آنے کا امکان ہے اور نہ پڑھنے میں کسی قسم کا خلل ممکن ہے۔ قرآنہ میں قرآن بمعنی مصدر ہے، یعنی اس کا پڑھانا ہمارے ذمے ہے۔ نمبر 4، جب ہم پڑھ چکے یعنی ہماری طرف سے جبرائیل وحی پڑھ چکے تو اس کے بعد آپ اسی طرح پڑھیں۔ جبرائیل کا پڑھنا اللہ تعالیٰ نے اپنا پڑھنا قرار دیا ہے، چونکہ فرشتوں کا عمل خود اللہ تعالیٰ کا عمل ہے۔
فرشتے اپنے اختیار و انتخاب کے مالک نہیں ہیں، امر خدا کے نفاذ کے لیے اعلی کار کی مانند ہیں، جیسے بندوں کو رزق دینے میں پانی کا کردار ہے، اسی طرح کا کردار فرشتوں کا ہے۔ نمبر 5، یہاں بھی قرآن بمعنی مصدر ہے، یعنی جب ہم اس قرآن کو بذریعہ وحی پڑھ چکے تو اس کے بعد آپ پیروی کریں قرآن کو اسی طرح پڑھنے میں جس طرح آپ پر وحی ہوئی ہے۔ امر ہے کہ قرآن کو اسی طرح پڑھو۔ یہ حکم اس صورت میں درست ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اسی طرح پڑھنا ممکن ہو، یعنی فراموشی کا امکان نہ ہو۔ اس فقرے سے بھی لا تنسا عدم فروشی ثابت ہو جاتی ہے۔ نمبر 6، پھر اس قرآن کی وضاحت ہمارے ذمے ہے۔ اس آیت سے یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن کے علاوہ قرآن کی وضاحت بھی ہے۔ ایک قرآن ہے اور ایک بیان قرآن۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا معجزاتی کلام ہے اور بیان قرآن و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ دونوں کا تعلق وحی سے ہے، تاہم وحی اگر بطور معجزہ نازل ہوئی ہے تو قرآن ہے، اور وحی اگر بطور وضاحت قرآن نازل ہوئی ہے تو سنت و حدیث ہے، لہٰذا قرآن اور حدیث ناقابل تفریق ہیں۔ دوسرے لفظوں میں قرآن کو بیان قرآن سے جدا نہیں کیا جا سکتا، چنانچہ قرآن کو بیان قرآن سے جدا کرنا ہے تو بقول بعض اہل قلم ایسا ہے جیسے ناخدا کو کشتی سے جدا کرنا۔ یہ بات امت مسلمہ کے نزدیک مسلمات میں سے ہے کہ قرآن اصول اور کلیات بیان فرماتا ہے، جیسے کہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 میں، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز کس طرح قائم کرنی ہے اور زکوٰۃ کو کس طرح ادا کرنی ہے یہ بتانا حدیث کے ذمے ہے۔ آج امت مسلمہ کے لیے ایک جامع ترین نظام حیات میسر ہے جو بیان قرآن بمعنی حدیث کے طفیل ہے، لیکن تاریخ شاہد ہے لوگوں نے حدیث کی تدوین پر پابندی لگا دی اور قرآنی حقائق اس ہستی کی زبان سے واضح ہونے نہیں دیے جس کے سینے پر یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ اس پابندی سے امت مسلمہ کو ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑے۔ چنانچہ رشید رضا تفسیر المنار میں لکھتے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں سے بہت بڑے حصے کو فراموش اور ضائع کر دیا، چونکہ علماء صحابہ نے جو کچھ سنا تھا اس کی کتابت نہیں کی۔ واضح رہے کہ مکتب اہل بیت تدوین حدیث پر پابندی سے متاثر نہیں ہوا، چونکہ ہمارے ہاں حدیث عصر رسول میں باملہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تدوین ہو گئی تھی، اور کتاب علی کے نام ائمہ علیہ السلام سے تواتر ثابت ہے۔ قرآن اور بیان قرآن ناقابل تفریق ہونے پر آیات موجود ہیں۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4 میں ارشاد ہے کہ وہ خواہش سے نہیں بولتا، یہ تو صرف وحی ہوتی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے۔ بلا استثناء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس حال میں بھی نطق کیا وہ وحی الہی ہے، اور رسول جو کچھ تمہیں دے دے وہ لے لو، اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 7 ہم نے بیان کی۔ اس سے بھی واضح طور پر نہایت واضح ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان مثل قرآن وحی رحمان ہے۔ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ۔ کیا یہ انکار اس لیے ہے کہ قیامت ناقابل فہم ہے؟ ہرگز نہیں، یہ اس لیے ہے کہ تم دنیا کو پسند کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ تفسیر آیت، جملہ معترضہ یہاں پر ختم ہو سکتا ہے اور سلسلہ کلام کے ساتھ جڑ جاتا ہے کہ مشرک روز حساب اور جزا اور سزا کے منکر اس لیے ہیں کہ انہیں حب دنیا نے اندھا کر دیا ہے، ورنہ قیامت پر دلائل قابل تردید نہیں ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ۔ بہت سے چہرے اس روز شاداب ہوں گے، وہ اپنے رب کی رحمت کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ تفسیر آیت نمبر 1، یوم ذن
اس دن سے مراد حساب چکانے کے بعد جنت میں داخل ہونے کا زمانہ ہو سکتا ہے کہ اہل جنت کے چہروں پر جنت کی نعمتوں کی وجہ سے شادابی نظر آئے گی۔ آیت نمبر سورہ مطففین کی آیت نمبر 83 میں ارشاد ہوتا ہے، ان کے چہروں سے آپ نعمتوں کی شادابی محسوس کریں گے۔ نمبر 2، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کو آخرت کے دن بالکل اسی طرح دیکھنا جس طرح ہم دنیا میں چیزوں کو دیکھتے ہیں ناممکن ہے۔ دنیا میں کسی چیز کو کسی خاص جہت، شکل اور رنگ میں دیکھ سکتے ہیں جو وہ ہمارے سامنے ہو، زیادہ دور بھی نہ ہو، آنکھوں کے زیادہ نزدیک بھی نہ ہو۔ روشنی کی شعاعیں اس چیز سے منعکس ہو کر آنکھ پر پڑیں۔ رویت کی یہ شکل نہ دنیا میں ممکن ہے نہ آخرت میں۔ صحیحین یعنی جو جتنی بھی ستہ ہیں، ابو سعید خضری اور ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ ظاہری معنی کہ تم آخرت میں اپنے رب کو بالکل اسی طرح دیکھو گے جیسے تم دنیا میں سورج و چاند کو دیکھتے ہو۔ قرآن کی صراحت میں اس کے خلاف ہے، یعنی سورہ شورى کی آیت نمبر 11 میں یہ خلاف ہے یہ روایت۔ اگر ہم رویت کے اس دنیاوی تصور سے ہٹ کر جائزہ لیں تو بات قابل فہم ہو سکتی ہے کہ آخرت کی رویت وہ نہ ہوگی جو دنیا میں ہے، بلکہ آخرت کی رویت کی نوعیت اس رویت کی قریب اور مشابہ ہوگی جو دنیا میں اس کے خاص بندوں کی ہوتی ہے۔ چنانچہ ابی عبداللہ سے مروی ہے کہ جب کچھ مس پرنٹنگ ہوئی ہے پڑھنے میں حبر آ رہا ہے، جب حبر علیہ السلام حضرت علی علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا، یا امیر المومنین، جب آپ اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں تو کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ فرمایا، میں ایسے رب کی عبادت نہیں کرتا جسے میں نے دیکھا نہ ہو۔ عرض کیا، کیسے دیکھا ہے؟ فرمایا، اللہ کو بصارت کے ذریعے آنکھوں نے نہیں دیکھا بلکہ ایمانی حقائق کے ذریعے دلوں نے دیکھا ہے۔ اور یہ روایت ہے الکافی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 97 میں موجود ہے۔ دوسری جگہ فرمایا، وہ ان چیزوں سے بھی زیادہ اپنے مقام پر ثابت و آشکار ہے جنہیں آنکھیں دیکھتی ہیں، اور یہ ہے نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 155 جو ہم نے بیان کیا۔ امام حسین علیہ السلام سے مروی ہے، اندھی ہو وہ آنکھ جو تجھے دیکھ نہ سکے، اور یہ روایت موجود ہے بہار الانوار کی جلد نمبر 64 اور صفحہ نمبر 142 پر۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 103 اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 143 میں ہم نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کا ادراک نگاہوں کے ذریعے ممکن نہیں ہے، لہٰذا الی ربہا ناظرہ کا مطلب یا تو الی رحمہ ربہا ہے یا نظر کی نوعیت قلبی اور معرفتی ہے۔ بعض مفسرین نے ناظرہ کا معنی انتظار سے کیا ہے، یعنی اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں ہوں گے، اور استعمالات عرب سے اس کی شاہد مثال پیش کی گئی ہے۔ اس جگہ بھی الہ کے ساتھ مذکور ہے، ہو سکتا ہے معنی یہ ہوں کہ یہ چہرے اپنے رب کی طرف سے ثواب کے منتظر ہوں گے۔ مجموع البیان میں آیا ہے کہ یہی موقف مجاہد، حسن، سعید ابن جبیر اور ضحاک نے اختیار کیا ہے، اور حضرت علی علیہ السلام سے بھی یہی روایت ہے۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ، اور بہت سے چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے جو گمان کریں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ معاملہ ہونے والا ہے۔ تشریح کلمات: البصر منہ بگاڑنے کے معنی میں ہے۔ الفقیر اصل میں اسے کہتے ہیں جس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو، کہتے ہیں الفقرۃ الفاقرہ، مصیبت نے اس کی کمر توڑ دی۔ تفسیر آیت نمبر 1، وجوہن، اور بہت سے چہرے قیامت کی ہولناک صورتحال کو دیکھ کر بگڑ رہے ہوں گے، یعنی ان کے چہروں سے ان کی پریشانی ظاہر ہو رہی ہوگی۔ نمبر 2، اس گمان کی وجہ سے، بلکہ یہاں گمان یقین کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، اس یقین کی وجہ سے کہ ان پر ایسی مصیبت آنے والی ہے جو کمر شکن ہوگی۔ مصیبت کی شدت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق
وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. کیا تم اس دنیا میں ہمیشہ رہو گے؟ ہرگز نہیں. جب جان حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کون ہے بچانے والا معالج، اور وہ سمجھ جائے گا کہ اس کی جدائی کا لمحہ آ گیا ہے اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی، تو وہ آپ کے رب کی طرف چلنے کا دن ہوگا. تفسیر آیت نمبر 1. کلا، ہرگز نہیں، یعنی یہ مشرکین قیامت کو ہرگز تسلیم نہیں کریں گے، یا یہ جملہ سوالیہ کا جواب ہوگا. کیا تم اس دنیا میں ہمیشہ رہو گے؟ کلا، ہرگز نہیں. تمہاری جان جب حلق تک پہنچ جائے گی اور حالت نزع تم پر طاری ہوگی، تو اس وقت کہا جائے گا کون ہے اس مرنے والے جاں بلب کو شفا دینے والا. فرشتوں میں یہ سوال اٹھے گا کہ اس مرنے والے کی روح کو اٹھانے والے فرشتہ ہائے رحمت ہوں گے یا فرشتہ ہائے عذاب. نمبر 2. یہاں بھی زن یقین کے معنوں میں زوئیں سے ہے، یہ زن یقین کے معنوں میں ہے. جب جان حلق تک پہنچ چکی ہوگی تو اس وقت اس کی موت یقینی طور پر سامنے آئے گی اور سمجھ جائے گا اب جدائی کا وقت آ گیا ہے. مال اور اولاد دنیا کی زندگی سے جدائی کا وقت آ گیا ہے. نمبر 3. اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی. یہ تعبیر اپنے لغوی ظہور کے مطابق لی جائے تو معنی یہ ہوں گے کہ حالت نزع میں انسان کی پنڈلی حرکت میں نہ ہوگی، ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے ہوگی. یا اس بات کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ میت کو جب کفن دیا جاتا ہے تو دونوں پنڈلیوں کو لپیٹ لیا جاتا ہے. اگر عربی محاورے کی طرف رجوع کیا جائے تو الساق ناماسد حالات اور مصیبت کو کہتے ہیں. اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ وقت مصیبت بالائے مصیبت کا وقت ہوگا. دنیا سے جدائی کی مصیبت، آخرت کے عذاب میں داخل ہونے کی مصیبت. البتہ لغت کے اعتبار سے سوق نزع کی حالت کو بھی کہتے ہیں. روایت میں ہے کہ سعید عثمان کے پاس اس وقت داخل ہوئے جب وہ حالت نزع میں تھے، اور یہ روایت النسال العرب میں موجود ہے. گویا اس کی روح کو چلایا گیا کہ بدن سے نکل جائے. نمبر 4. اے رسول، یہ وہ وقت ہوگا جب مجرموں کو اللہ کی بارگاہ کی طرف چلایا جائے گا. المساق چلانے کو کہتے ہیں. اس میں چلانے والا خود اللہ تعالیٰ ہے، منزل بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جہاں مجرم کو حساب دینا اور اپنے عمل کا نتیجہ بھگتنا ہے. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. پس اس نے نہ تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی، بلکہ تکذیب کی اور روح گردانی کی، پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا. تشریح کلمات. اس کے اصل معنی المطاح پیٹھ کو بڑھانے اور لمبا کرنے کے ہیں، جیسا کہ انگڑائی لیتے وقت انسان کرتا ہے، اور کنایہ کے طور پر اکڑ کر چلنے کے معنی میں آتا ہے. تفسیر آیت نمبر 1. بعض روایت کے مطابق ان جملوں کا اشارہ ابو جہل کی طرف ہے. بعض مفسرین کے مطابق ان جملوں کا اشارہ اس شخص کی طرف ہے جس کا ذکر اس آیت میں آیا ہے، کہ سورہ قیامت کی آیت نمبر 3 میں. پھر بہرحال اس شخص نے نہ تو ان باتوں کی تصدیق کی جن کی تصدیق پر دلیل قائم تھی، جیسے رسالت، وحی، قرآن اور قیامت، نہ اللہ کی بندگی سے مربوط کوئی عمل کیا جیسے نماز، بلکہ تصدیق و عمل کی جگہ تکذیب اور روگردانی کی. آیت سے اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ تصدیق اور ایمان کا لازمی نتیجہ بندگی اور عمل ہے، اور عمل میں سب سے پہلے نماز کا درجہ آتا ہے. تصدیق اور ایمان کی نفی کے بعد ہر عمل کی نفی ہو جاتی ہے، لیکن نہ نماز پڑھی فرمایا. اس طرح اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ کفر کی ایک علامت نماز نہ پڑھنا ہے. چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کفر اور ایمان کے درمیان صرف ترک نماز کا فاصلہ ہے، اور یہ حدیث موجود ہے الوسائل کی جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 43 پر. نمبر 2 ہے سورہ قیامت کی ان آیات کو سن کر
اس نے اس میں مذکورہ تمام حقائق کو جھٹلا کر تکبر اور نخوت کے انداز میں اپنے اہل و عیال کا رخ کیا، ایسا شخص اللہ کے غضب کا سزاوار ہے۔ اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، تیرے لیے تباہی پر تباہی ہے، پھر تیرے لیے تباہی پر تباہی ہے۔ تفسیر آیت نمبر 1، صیغہ فعل تفضیل الاولا سے یعنی عذاب تیرے لیے اولا ہے، کہتے ہیں اصل میں اللہ تجھے ایسی بلا سے دوچار کرے گا جو تجھے پسند نہ ہو، یہ ہے آتش جہنم ہی تیرے لیے سزاوار تر ہے۔ محاورتاً یہ ترکیب بددعا کے لیے استعمال ہوتی ہے، جیسے ویلا لکا۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی الم یک نطفة من منی یمنی ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ رحم میں ٹپکایا جانے والا ایک نطفہ نہ تھا، پھر لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اسے خلق کیا، پھر اسے معتدل بنایا، پھر اس سے مرد اور عورت کا جوڑا بنایا؟ کیا اس ذات کو یہ قدرت حاصل نہیں کہ مرنے والوں کو زندہ کرے؟ تشریح کلمات: سدر محمل چھوڑنا یعنی شطر سے بے مہار کو اہل صدی کہتے ہیں۔ تفسیر آیت نمبر 1، کیا اس منکر قیامت انسان کا یہ گمان ہے کہ ہم اسے یوں ہی چھوڑ دیں گے کہ اس کے اعمال کا کوئی مثبت اور منفی نتیجہ نہ ہوگا؟ ایک ظالم اپنا ہاتھ بے گناہ لوگوں کے خون سے رنگین کرتا ہے، دوسرا لوگوں کا مال غصب کر کے کھاتا ہے، تیسرا شخص لوگوں کا سہارا دیتا ہے، ان پر احسان کرتا ہے۔ کیا ان دونوں کرداروں کا کوئی نتیجہ نہیں ہے؟ انسان اس دنیا میں بیہودہ پیدا ہوا ہے۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 115 میں ارشاد ہوتا ہے، کیا تم نے یہ خیال کیا تھا کہ ہم نے تمہیں عبث خلق کیا ہے اور تم ہماری طرف پلٹائے نہیں جاؤ گے؟ کہ ظالم اپنے ہاتھ مظلوموں کے خون سے رنگین کرے اور مظلوم ظلم سہ کر جان دے دے، دونوں کا ایک جیسا انجام ہوگا۔ انسان زمین پر بے مقصد نہیں آیا، وہ نیچر یعنی طبیعت کے ہاتھوں کھلونا نہیں ہے کہ بلا مقصد دکھ درد سہ کر نابود ہو جائے۔ نمبر 2، جو لوگ قیامت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو ناممکن تصور کرتے ہیں، ان کے لیے فرمایا، جس ذات نے اس بوند سے انسان بنایا وہ موجود نہ تھی، اس کے لیے ایک وجود ہڈی سے انسان بنانا کیا مشکل ہے، جبکہ ہڈی کے ذرات میں انسان کی مکمل خاصیت محفوظ رہتی ہے۔ تفصیل کے لیے سورہ قاف کی آیت نمبر 4 میں ملاحظہ فرمائیے۔ نمبر 3، ایک بوند سے گوشت کے لوتھڑے میں تمہیں بدل دیا، پھر اس سے تمہاری تخلیق ہوئی۔ تفصیل کے لیے سورہ مومنون کی آیت نمبر 14 میں ارشاد تفصیل سے فرمایا گیا ہے۔ نمبر 4، پھر بقائے نسل انسانی کے لیے انسان کو مرد و زن پر مشتمل بنا دیا۔ نمبر 5، کیا یہ رب جس نے ایک بوند سے انسان پیدا کیا وہ اس ہڈی کے ذرات سے انسان کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ دوسرے لفظوں میں، جو ذات پہلی بار حیات کو عدم سے وجود میں لائی ہے، کیا وہ اسی قدرت سے اعادۂ حیات پر قادر نہیں ہے؟ سائنسی تجربات کی روشنی میں بھی حیات باقی رہتی ہے، خواہ اسے سینکڑوں بلکہ ہزاروں درجہ حرارت سے گزارا جائے، اور حالات اور فضا سازگار ہونے پر اس کا اعادہ ہو جاتا ہے۔ سورہ قیامت کا اختتام ہوا۔